دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آمين. بلغ الأولى بكماله كشف الدنيا بجماله حسنت جميع خصاله صلى الله عليه وآله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه. تو سنا کے بعد اس رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت و غلامی میں پیدا فرمایا. گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا. آقا علیہ السلام مسجد اقصی سے سفر کرتے کرتے سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں. وہاں فرشتے آپ سے ملاقات کرتے ہیں. پھر براق رک جاتا ہے, جبریل امین رک جاتے ہیں اور میرے حضور کے لیے پھر ایک رف نامی تخت پیش کیا جاتا ہے اور اس تخت پر پھر میرے حضور کو اوپر لے جایا جاتا ہے. عالم ناسوت کی معراج ہو گئی, عالم ملکوت کی ہو گئی, پھر عالم جبروت کی ہو گئی, پھر اس کے بعد عالم لاہوت اور عالم ہاہوت میں میرے حضور داخل ہونے کے لیے روانہ ہوتے ہیں. رواجات میں آتا ہے کہ پھر ایک ایسا مقام آیا جہاں پہ ایک آواز حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننے سے ملی. امام شارانی کہتے ہیں گف یا محمد ربا کا یصلی, اے محمد آپ رک جائیں, آپ کا رب آپ پر سلام پڑھتا ہے. سبحان اللہ, سلام پڑھتا ہے. سبحان اللہ. آپ اس کی توضیح تشریح آئمہ محبت نے کی ہے کہ وہ روکنا کس بات کی دلیل تھا, کیوں روکا گیا, اس کے بعد پھر کیا ہونے والا تھا. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نجم پارہ نمبر 27 میں ہے, جس میں معراج کا ذکر ہے, سدرہ سے آگے کا, اس سے مزید وضاحت ہوگی. آغاز سورت کا یہاں سے ہوتا ہے والنجم اذا ہوا, قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ نیچے اترا. اس کا لفظی ترجمہ ہے, لیکن اس میں جو اشارہ دیا گیا وہ یہ ہے کہ یہاں نجم کی قسم کھائی ہے روشن ستارے کی, اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. یعنی قسم ہے روشن ستارے یعنی محمد کی. سبحان اللہ. اذا ہوا جب وہ معراج کی رات عرش اولی پر جا کر عالم لا مقام پر جا کر پھر نیچے تشریف لائے. سبحان اللہ. اشارے میں بتا دیا کہ حضور گئے بھی ہیں, حضور نیچے تشریف لائے بھی ہیں. ما دل صاحبکم وما غوا, اور پھر بتا دیا دنیا والوں تمہارا ساتھی ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا ہے. وما غوا, نہ وہ راہ بھولے ہیں نہ راہ بھٹکے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ راہ بھولنا راہ بھٹکنا کیا معنی ہے, چونکہ پیچھے ذکر حضور کے جانے اور آنے کا ہو رہا ہے, تو جاتے آتے انسان سفر میں سیر میں راستہ بھول بھی جاتا ہے. تو اللہ جل مجدہ نے بتا دیا تمہارا محبوب یعنی تمہاری صحبت میں رہنے والا, تمہیں اپنی صحبت کا شرف بخشنے والا, صاحبکم تمہیں اپنی صحبت کا شرف بخشنے والا نہ راستہ بھولا ہے نہ راستہ بھٹکا ہے. سبحان اللہ. نہ راستہ بھولا ہے نہ راستہ بھٹکا ہے. پھر آگے فرمایا وہ کہاں تک گیا, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, وہ عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر پہنچا. سبحان اللہ. سب سے افق اوپر کہتے اعلیٰ بلند, افق کنارے کو کہتے اعلیٰ بلند, یعنی عالم مخلوق کے اور عالم لامکان کے سب سے اونچے کنارے پر پہنچا.
اور اتنا طویل سفر اور اتنی اونچائی پر جاتے ہوئے بھی میرا محبوب نہ راستہ بھولا ہے نہ راستہ بھٹکا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بتا دیا وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں کوئی پہنچ سکا نہیں. اب وہ جگہ جہاں حضور پہنچے پھر اس کے بعد ایک آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی. میرے محبوب اب رک جائیں، آپ کا رب سلام بھیجتا ہے. ائمہ محبت نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ سلام تو خدا ہر وقت ہی اپنے رسول پر بھیجتا رہتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلا شبہ اللہ اس کے سارے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو. وہ تو ہر وقت بھیجتا رہتا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے رہتے ہیں. تو یہاں خصوصیت کے ساتھ جو کہا گیا کہ یا محمد ان ربک یصلی، اس کا معنی کیا ہے کہ سلام بھیجتے ہیں. تو ائمہ لغت کہتے ہیں سلام کا معنی قریب کرنا بھی ہوتا ہے، قریب ہونا بھی ہوتا ہے. تو جب اللہ جل مجدہ نے بلایا اور پھر خود بتایا کہ محبوب مسجد حرام سے سفر کرتے کرتے آیا ہے. کہاں آیا ہے؟ بالافق الاعلی، عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر، جہاں عالم خلق کی انتہا ہوتی ہے اس اونچائی پر پہنچا. اب اس اونچائی پر جب پہنچا تو پھر آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی. میرے محبوب اب وہاں سے یہاں تک سفر کر کے تو آیا ہے، اب تو رک جا، تیرا رب تیرے قریب ہو کر گویا تیرا استقبال کرتا ہے. اب تیرا رب تیرے قریب ہوتا ہے. کہ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں نا، مہمان بڑا ہو تو میزبان اپنی شان کے لائق اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو ویلکم کرتا ہے. تو اللہ جل مجدہ نے اشارہ دیا کہ کائنات کا سب سے بڑا مہمان آ رہا تھا اور کائنات کا خالق خود بلا رہا تھا. اتنے بڑے مہمان کو پذیرائی ملنی تھی، تو یہ پروٹوکول تھا میرے مصطفیٰ کا. اللہ جل مجدہ نے کرم کیا، فرمایا اب وہاں سے یہاں تک تم آیا ہے میرے محبوب، اب تو رک جا، اب تیرا رب تیرے قریب ہوتا ہے. اب تیرا رب تیرے گویا قریب ہونے کا معنی یہی ہے نا کہ گویا استقبال کرتا ہے. تیرا رب تیرے قریب ہوتا ہے. اب قرآن گواہ اگلی ہے، فرمایا ثم دنا، پھر خدا قریب ہوا. سبحان اللہ. میں نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. بات کو ذرا سمجھیے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ عالم خلق کے آخری اونچے کنارے پر پہنچ گئے، وہ وہاں تھے. ثم دنا، پھر خدا قریب ہوا. پھر خدا قریب ہوا. فتدلی، پھر وہ اور قریب ہوا. پھر وہ اب وہ روایت کے کف یا محمد ان ربک یصلی سمجھ آئی. ثم دنا، پھر خدا قریب ہوا. فتدلی، پھر اور قریب ہوا. فکان قاب قوسین، کتنا قریب ہوئے؟ 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا. کتنا؟ 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا. یہ کمانیں جو مثال دی اللہ جل مجدہ نے، زمانہ جاہلیت میں عرب آپس میں جب لڑتے تھے ان کے قبائل، پھر صلح ہوتی تھی اور صلح کرنے کا ایک انداز تھا ان کا، اپنا خاص کلچر تھا ان کا کہ دونوں قبیلوں کے سردار اکٹھے ہوتے اور وہ اکٹھے ہو کر یوں مل کر تیر چلاتے، کمانوں کو بہم پیوست کرتے اور تیر چلاتے. وہ دونوں کا تیر چلا کر کمانوں کو اکٹھا کر کے یہ پیغام دینا مقصود ہوتا تھا کہ آج سے ہماری دشمنی دوستی میں بدل گئی ہے. دشمنی دوستی میں بدل گئی ہے. جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرا دوست ہے وہ اس کا دوست ہے، جس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. ہم اکٹھے ہو گئے. تو اللہ جل مجدہ نے کعبہ قوسین کی مثال دے کر بتا دیا، لوگوں جان لو اب جو میرے مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے. جو مصطفیٰ کا دوست ہے وہ خدا کا دوست ہے. جو اس کا ہو جائے وہ میرا ہو جائے گا، اور جو میرا ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی کر لی. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی گویا اس نے خدا کی اطاعت کر لی. تو یہ بتانا مقصود تھا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب 2 کمانوں کا فاصلہ سمجھنے والے اور غور کرنے والے سوچ سکتے ہیں کہ پھر بھی فاصلہ تو ہے نا.
4 مرتبہ خدا نے قرب کا ذکر کیا ہے اپنے قریب ہونے کا. یہاں پہ ثم دنا، پھر خدا قریب ہوا، فتدلا، پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب 3 بار قربت کا ذکر سمجھانے کے بعد آگے اللہ جل مجدہ نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا اور شکوک و شبہات سارے کے سارے ختم کر دیے. کتنا قریب ہوئے؟ او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. سبحان اللہ. ثم دنا فتدلا، پھر خدا قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. او ادنا، بلکہ یہ 2 کمانوں کا فاصلہ بھی لوگوں تمہیں سمجھانے کے لیے تھا. آگے کتنا قریب ہوا؟ او ادنا، خدا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا اپنے مسلمان. وہ تمہارے وہم گمان میں نہیں آ سکتا کہ وہ خدا مصطفیٰ کتنے قریب ہوئے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر خدا نے اپنے بندے سے باتیں کی جو باتیں کی. اتنے عظیم مقام پر لے جا کر بھی خدا نے مصطفیٰ کو خدا نہیں بنایا. اس جگہ پہ جا کر بھی فرمایا پھر خدا نے اپنے عبد سے باتیں کی. گویا میرا مصطفیٰ اتنی بلندی پر پہنچ کر بھی مصطفیٰ ہے، وہ خدا ہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ عبد ہے، وہ معبود ہے. عبد اور معبود کا فرق اس حال میں بھی رہا. پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا دکھایا گیا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اللہ فرماتے ہیں پھر بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی، اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. اب یہ مسجد اقصیٰ سے اوپر والے نشانیوں کا تذکرہ یہاں ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی جو نشانیوں کا ذکر ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم نشانیاں دکھائیں. یہاں زمینی بھی نشانیاں دکھائیں، آسمانی بھی نشانیاں دکھائیں. پھر اس میں دوزخ کا مشاہدہ کروایا، جنت کا مشاہدہ کروایا. پھر آقا علیہ السلام نے کچھ مناظر دیکھے اور وہ مناظر اپنی امت کو بتائے. آقا علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ ایک منظر یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. میں نے اختصار کے ساتھ چند نشانیاں بیان کر دیتا ہوں عبرت کے لیے، ہم اس سے سبق حاصل کریں. پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں؟ عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے. پھر کچھ دیر کے بعد وہ سر بہتر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر ان پر پتھر مارے جاتے ہیں، پھر کچلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک روایت میں ہے کہ کچھ عورتوں کو دیکھا جو الٹی لٹک رہی ہے. یہ خصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 میں الٹی لٹک رہی ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ زناکار لوگ ہیں. پھر دیکھا کہ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 5149 کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ہونٹیں کاٹے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے. لوگوں کے لیے ناصح بنتے ہیں، خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. اور پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پہلوؤں کو کاٹا جا رہا ہے، پہلوؤں سے گوشت کاٹا جا رہا ہے. درِ منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142 ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹا جا رہا ہے اور دوسرے کو کھلایا جا رہا ہے، زبردستی کھلایا جا رہا ہے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے ہیں. تو غیبت کرنے والے کی مثال دی نا کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو یہ مردے کا گوشت کھا رہے ہیں، غیبت کرتے ہیں. یاد رکھیں حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا جب غیبت کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ فرمایا کسی کی برائی بیان کرنا، اس کی عدم موجودگی میں دوسرے کے پاس اس کی برائی بیان کرنا. عرض کی یا رسول اللہ اگر برائی اس کے اندر موجود ہو پھر بھی غیبت ہوگی؟ فرمایا ہاں پھر ہی تو غیبت ہے، اس کے اندر برائی موجود ہے
اور آپ بیان کر رہے ہیں، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس کے اندر برائی موجود نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت نہیں، یہ توبت ہوگی، یہ تو بہتان ہوگا، یہ الزام ہوگا، اس کی الگ سزا ہے۔ تو ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور خود کو مطمئن کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی موجود ہے۔ بھائی غیبت بنتی ہی تب ہے کہ اس کے اندر برائی موجود ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر برائی موجود نہیں ہے تو پھر تو تہمت لگا رہے ہیں، پھر تو وہ الگ گناہ بن جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کو غیبت کرنے والوں کو گوشت کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بہت بڑے بڑے ناخن ہیں، حضرت انس بن مالک سے روایت، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے سینے کو خراش رہے ہیں، اپنے چہرے کو خراش رہے، اپنا سینہ اور چہرہ ناخنوں سے خراش رہے، خرش کر رہے، خراش رہے، اور وہ خون نکل آتا ہے۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ دنیا میں دوسروں کی عزت اچھالتے تھے، دوسروں کی عزت اچھالتے تھے، دوسروں کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اندازہ ہی نہیں تھا کہ کسی کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، سمجھتے ہی کسی کو کچھ نہیں تھی۔ اس زمرے پہ آگے کہ لوگوں کی برائیوں کو بیان کرنا یہ عزتیں اچھالنے کے مترادف ہوا۔ تو دنیا میں کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کی عزت اچھالنا یہ گناہ ہے، لیکن ہم یہی نہیں کرتے۔ ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ اس سے نکلتا کیا ہے؟ اس سے کسی کا دل دکھتا ہے، وہ تکلیف میں آتا ہے، وہ ٹینشن چلا جاتا ہے۔ اب معراج کا یہ ایک واقعہ اور ایک درس ہے اور ایک نصیحت ہے اور اس کا سبق ہے۔ وہ کیا؟ جب اللہ جل مجدہ نے فرمایا نا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے سے باتیں کی جو باتیں کی، اس تو شریک ہو حضور کے معراج کے سفر کے بعد، واقعہ کے بعد، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ایک دن موجود تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں کیا مانگوں؟ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ فیصلہ نہ کر پائی تو کہا مجھے اجازت ہے میں اپنے بابا کے گھر جا کر کچھ مشاورت کر لوں۔ تو جب سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں، مشاورت کی کہ میرے حضور نے بڑی کھلی آفر دی ہے کہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، تو مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ سیدہ صدیقہ اکبر کہتے ہیں کہ جاؤ اور آقا سے کہو کہ معراج کی شب اللہ نے آپ سے کچھ باتیں کی تھی، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں، کوئی ایک بات بتا دیں۔ معراج کا واقعہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ علم حاصل کرنے کا واقعہ، اور جو خدا نے باتیں کی وہ علم کی باتیں، ساری نہیں بتائیں، کچھ بتائی نہیں، لیکن ان میں سے ایک بتا دیں، وہ راز کی باتیں جو تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں خدا نے میرے ساتھ جو باتیں کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ میرے محبوب میرے بندوں میں سے جو کسی دکھیے کا دکھ دور کرے گا، کسی دکھیے کا دکھ دور کرے گا، اس کے دکھوں کا مداوا کرے گا، اس کو خوش کرے گا، مجھے اپنی عزت کی قسم میں اس سے حساب بھی نہیں لوں گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، تکلیف دیتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر تکلیف نہ دیں اور اس کے بدلے میں اس کو خوش رکھیں، دکھوں کا مداوا کریں، اس کے بدلے میں بہت بڑا اجر اللہ کی بارگاہ سے مل سکتا ہے۔ اور اگر تکلیف دیں گے، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ آئی نا حضرت سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، تو پوچھا کیا بتایا، تو سیدہ صدیقہ اکبر رو پڑے۔ فرمایا آپ رو کیوں پڑے؟ فرمایا کہ
آقا نے فرمایا ہے کہ جو کسی دکھیے کا دکھ دور کرے گا اس سے حساب بھی کیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جو کسی کے دکھ میں اضافہ کرے گا پھر اس کا برعکس اس میں ہوگا، اس کا الٹ ہی ہونا ہے۔ رو پڑا اس لیے ہو رہا ہو کہ کہیں سے زیادتی نہ ہو جائے کسی سے، ہم سے کسی کو دکھ پہنچا نہ بیٹھے گا۔ تو یہ معراج محبت کا واقعہ ہے، محبت کی سیر ہے۔ اس میں محبت کا تحفہ یہی ہے کہ ہم محبت کو بانٹیں، دوسروں کی عزت کریں، پیٹھ پیچھے بھی دوسروں کی تعریف کریں۔ تعریف سے منع نہیں کیا گیا، برائی بیان کرنے سے منع کیا گیا۔ اور یاد رکھ لیں، اگر آپ پیٹھ پیچھے کسی کی اچھائی بیان کریں گے نا، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھنے کا اجر، اور اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا کہ لوگ تیرے حق میں اچھائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ اگر کسی کے حق میں نیک گواہی دی جائے اس کی عدم موجودگی میں، یہ خدا کو بہت محبوب ہے، اور اللہ اس گواہی کی وجہ سے ماحول ہی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ نشانیاں دیکھ کر حضور واپس تشریف لائے۔ راستے میں باتیں ہو رہی تھی جبرائیل سے کہ جبرائیل کے اتنے بڑے سفر اگر میں قوم کو بتاؤں گا تو وہ نہیں مانیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اس میں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہوا اگر قوم نہ بھی مانے، اب بکر مانیں گے، وَهُوَ صدیق، کیونکہ وہ صدیق ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ صدیق ہے۔ یہ صداقت کا لقب بھی اوپر سے ملا ہے، رسول نے پھر اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہی ہوا کہ مشرکین مکہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے کہ اب آپ کے صاحب نے یہ بات کر دی ہے، مانو گے؟ جب انہوں نے کہا نا کہ یہ واقعہ ہو گیا، مانو گے؟ فرمایا نہیں مانوں گا۔ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کا صاحب کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر مانوں گا۔ اگر میرا صاحب محمد کہتا ہے تو پھر ٹھیک کہتا ہے۔ کوئی تصدیق نہیں کی، حضور سے پوچھا نہیں کہ حضور آپ گئے؟ یہ ہوتا ہے بن دیکھے، یہ ہوتا ہے بن پوچھے۔ اگر کسی کی بن پوچھی اور بن دیکھے تصدیق کی جائے پھر اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ اس تصدیق پر سیدنا صدیق اکبر کو قیامت تک کے لیے صداقت کا ٹائٹل مل گیا، سبحان اللہ، صداقت کا لقب مل گیا۔ پھر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا پر، ایک دو اعتراض کر کے اعتراض بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اعتراض کیا کہ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گئے ہو؟ اگر آپ گئے ہیں تو آپ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں میں گیا ہوں، مسجد اقصیٰ کیسی ہے؟ اس کی کیفیت بتائیں، در و دیوار بتائیں، کھڑکیاں بتائیں، اس کے ستون وغیرہ بتائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے راوی ہیں۔ اب جب آدمی کسی سیر پہ جاتا ہے تو کسی جگہ پہ ہو تو وہ یاد تو نہیں رکھتا کہ کتنے دروازے۔ ہم ہر ہفتے آتے ہیں یہاں پہ، ہم اگر ابھی بتائیں کہ باہر کتنے ستون ہیں بتا سکیں گے؟ حالانکہ آ تو رہے نا، دروازوں کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، بسا اوقات ستون نہیں ہے، کھڑکیاں کتنی ہیں، وہ یاد رکھنے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو حضور سے بھی پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام تھوڑا ہی گن کے آئے تھے۔ پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا۔ اب حضور پر لگے ہوئے اعتراض کا جواب ہمیشہ خدا ہی دیتا ہے، یا خدا سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے جب وہ پوچھ رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام حرم کعبہ میں کھڑے تھے، تو اللہ جل مجدہ نے مسجد اقصیٰ سے پردے ہٹا دیے اور مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کی دوری جو